بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز اگر کسی سے قضا ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے اور وقت کب ہے اور اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، تو آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو نماز کو قضا کرنا جان بوجھ کر یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ انسان جب مستحبات کی رعایت نہیں کرتے، مستحبات کی پابندی نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت اس سے سنتوں کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور جب انسان سنتوں میں کوتاہی کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس سے واجبات کی توفیق کو چھین لیتے ہیں، اور جب انسان واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس میں فرض نماز میں وہ کوتاہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، فرض نماز کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں، اور جب انسان فرائض میں کوتاہی کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس سے قیمتی نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ وہ قیمتی نعمت کیا ہے؟ ایمان کی نعمت ہے۔ تو جب انسان کوتاہی کرتا ہے فرائض میں تو اللہ رب العزت اس سے ایمان سے بھی محروم فرما دیتے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو نماز میں کوتاہی کرنا اور جان بوجھ کے اسے چھوڑ دینا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ چلی جائے اور اس نے سارا انتظام کیا ہو، الارم لگایا ہو، کسی کو کہا ہو کہ آپ مجھے اس وقت آپ نے جگانا ہے، لیکن یہ سارے انتظام کے باوجود بھی آپ نہ اٹھے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کے ساتھ مواخذہ نہیں فرماتے، ایسے بندے کی پکڑ نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی رات کے وقت لیٹ سوتا ہے اور کوئی الارم بھی نہیں لگاتا، کوئی انتظام نہیں کرتا، اس کے باوجود وہ فجر کی نماز یا کوئی اور نماز کو قضا کر دیتا ہے تو یقیناً ایسے آدمی کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ تو اگر کسی سے فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کا وقت کب ہے؟ حدیث مبارک میں ہے کہ جب کسی سے فرض نماز رہ جائے، قضا ہو جائے، تو وہ فوراً اسے پڑھ لے، جب بھی یاد آئے فوراً اس کی قضا کی ادائیگی کر لے۔ اب فجر کی نماز اگر کسی سے قضا ہو جائے تو اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ تو یاد رکھنا زوال سے پہلے آپ سنتوں کو بھی اور فرض کی بھی، سنت اور فرض دونوں کی قضا کی ادائیگی آپ کریں گے، آپ کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ ظہر کے وقت یعنی زوال کے بعد، اور یاد رکھنا زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج بالکل سر پہ کڑی ہو جائے، یہ زوال کا وقت ہے۔ تو اس وقت آپ یعنی اس نماز کی ادائیگی آپ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا 3 اوقات کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ہو، آپ فرض نماز کی یا اس طرح آپ سے کوئی نماز قضا ہو چکی ہو تو اس کی آپ ادائیگی کر سکتے ہو۔ سب سے پہلا وقت جب سورج طلوع ہو رہی ہو، اور دوسرا وقت جب بالکل سورج سر پہ کھڑی ہو جائے تو بھی آپ اس وقت نماز نہ پڑھ لے، قضا نماز بھی نہ پڑھ لے، اور جب سورج غروب ہو رہی ہو۔ یہ 3 اوقات کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نوافل بھی پڑھ سکتے ہو، اور اس طرح آپ جو ہے نا قضا نماز بھی آپ ادا کر سکتے ہو۔ اور یاد رکھنا کہ ایک اور وقت بھی ہے، یعنی عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ قضا نماز کی ادائیگی آپ کر سکتے ہو لیکن نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اگر کسی سے جو ہے نا فجر کی نماز قضا ہو جائے تو زوال سے پہلے سنتیں بھی اور فرض بھی پڑھ سکتے، لیکن اگر ظہر کے بعد آپ پڑھ لے، زوال کے بعد وہ پڑھنا چاہتا ہو تو صرف فرض پڑھیں گے۔ باقی اگر ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور اس طرح مغرب، عشاء یا وتر آپ سے رہ جائے تو آپ صرف ان کی ادائیگی آپ کریں گے۔ سنتوں کی قضا صرف فجر کی نماز کے ساتھ ہوتی ہے، باقی جو نماز ہے ظہر کی، عصر کی اور مغرب کی، ان کے جو ہے نا آپ صرف فرائض کی قضا کی ادائیگی کریں گے۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کو موقع ہو اور مکروہ اوقات نہ ہو، یہ 3 اوقات جو میں نے بتا دیے، تو آپ نے اس طرح جو ہے نا نیت کرنی ہے اس کی کہ مجھ سے جتنی بھی نمازیں قضا ہو چکی ہے ان میں سے آخری نماز کی قضا کی ادائیگی کرتا ہوں۔ یا اگر آپ سے آج کی فجر کی نماز قضا ہو چکی ہو تو آپ اس طرح نیت کر لے کہ آج کی فجر کی نماز کی قضا کی ادائیگی کرتا ہوں،
اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، پھر آپ اسی طرح جو ہے نا نماز پڑھ لیں جس طرح آپ روزانہ کے اعتبار سے نماز پڑھتے ہو۔ تو یہ طریقہ ہے نماز کی قضا کی ادائیگی کا، اور نیت بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی، اور وقت جو میں نے بتایا کہ 3 اوقات کے علاوہ باقی جب بھی آپ کو موقع ملے آپ قضا نماز کی ادائیگی کر سکتے ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو قضا نماز کی ادائیگی کا طریقہ سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور نیت بھی اور کب پڑھے جاتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔